نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فإن لم يستجیبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی سيكون خلفاء فيكثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کی تعلیمات انسانی معاشروں کی دنیاوی ترقی اور اخروی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری ہے۔ دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو قیامت تک انسانوں کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کی ضمانت ہے، اس لیے کہ یہ دین ایک باقاعدہ نظام اور انسانی زندگی کو منظم اور مربوط طور پر گزارنے کی عقل سکھاتا ہے، عملی نظام دیتا ہے، طریقہ کار وضع کرتا ہے۔ انسانی زندگی میں ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ وہ کسی کام کو کسی نظم و ضبط کے طریقہ کار کے مطابق کرے تو کامیابی یقینی ہوتی ہے، اور اگر کسی نظم و ضبط، کسی باقاعدہ طے شدہ نظام کے بغیر محض خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں کی بنیاد پر کوئی کام کیا جائے تو وہ انسانی ترقی کا باعث نہیں بنتا۔ خواہشات وہ ہوتی ہیں کہ جن میں انسان ہر دم اپنی خواہش کے مطابق بدلتا رہتا ہے اور اپنے کام اور اپنے امور کے سر انجام دینے میں کوئی ربط نہیں رکھتا۔ جیسا دل میں آیا، جیسی خواہش پیدا ہوئی، ان خواہشات کے تقاضوں کے مطابق انسان عمل کرنے لگ جائے۔ کوئی فرد، کوئی خاندان، کوئی سوسائٹی، کوئی قوم، کوئی معاشرہ خواہشات کا قیدی بن جائے، ہر لمحہ بدلتی ہوئی تمنائیں اور آرزوئیں اس کے پیش نظر ہوں، محض معمولی سے کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے پوری اجتماعیت کو توڑ بیٹھے، تو ایسی قوم، ایسا فرد، ایسا معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ابھی تلاوت کی ہے سورۃ القصص کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کی جد و جہد کا تذکرہ کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے ایک مظلوم غلام، پستی میں مبتلا قوم کو ترقی اور عروج کی طرف ہم نے کیسے اس پر احسان کیا، قوم کو ترقیات کی منزلیں طے کرائیں۔
وہ فرعون جس کی غلامی میں بنی اسرائیل مبتلا ہے، اس سے نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی قوم کو کس بہتر طریقے سے منظم کیا، ان کی اجتماعیت قائم کی، ان کو غلامی کے خلاف آزادی کا شعور دیا، پھر ان کی ایک منظم اجتماعیت قائم کی، اور نہ صرف یہ کہ فرعونی ظلم و ستم سے نجات دلا کر اگلے 40 سال ان کی وادی سینا کی تہذیب و کلچر میں ترقی اور تنظیم کے مختلف مراحل سے گزارا، کھلے صحرا میں رہنے کا سلیقہ سکھایا، کسی بستی اور گاؤں میں بدوی زندگی بسر کرنے کی تنظیم سکھائی، اور پھر شہری زندگی کا نظم و نسق اور اس کا سیاسی معاشی شعور پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ تو قوم بنی اسرائیل جو 200 سال سے فرعون کی غلامی میں مبتلا تھی، اس کے ذہن و فکر کو ایک نظریے پر یکسو کیا، حنیفی دعوت افکار و خیالات کو منظم کرتی ہے، انتشار ذہنی سے نکالتی ہے، ہمیشہ کفر و شرک میں مبتلا قومیں مختلف مخلوقات، پتھر، سورج، چاند، مختلف چیزوں کی پوجا کرتے رہے، اور جیسے ہی دل بدل جاتا، ایک پتھر سے دل اکتا جاتا، اسے پھینک کر دوسرا پتھر لے لے، ایک چیز کو معبود سمجھتے ہوئے خواہش نے کہا کہ یہ چھوڑو اور دوسرا پتھر لے لو، چاند کو بنا لو، سورج کو بنا لو، ستارے کو بنا لو، ذہنی انتشار وہ حنیفیت کی ضد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور ابراہیمی تمام انبیاء نے سب سے پہلا کام ذہن کو منظم کرنے کا کیا کہ وہ یکسو ہو کر ایک ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اس کے وقت کے نبی کی اتباع کرے، کائنات میں موجود جو ذات باری تعالیٰ نے فرشتوں کا نظام بنایا ہے اس پر یکسو ہو جائے، ان پر ایمان لائے، اس نے جو کتابیں نازل کی ہیں اس پر یکسو ہو جائے، جو پیغمبر بھیجا ہے اس پر مانو، اور اس بات پر بھی یکسو ہو جائے کہ مرنے کے بعد اسے اپنی زندگی کے 60 سالہ 100 سالہ جو بھی وقت گزرا ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے، یہ زندگی فضول اور لعب نہیں ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے یہ آسمان و زمین اور اس میں موجود مخلوق فضول پیدا نہیں کی کہ بس بیکار آئے اور گزر گئے، اس مخلوق کا مکمل حساب کتاب ہو، دنیا میں کسی بھی کام کا آڈٹ نہ ہو تو وہ کام صحیح اور درست طور پر سر انجام نہیں پا سکتا۔ کبھی ادھر کا کھاتا چڑھا دیا، کبھی ادھر کا چڑھا دیا، جعلی اکاؤنٹس بنا لیے، جعلی ووچر لگا دیے، حساب کتاب جب تک نہ ہو حقائق کی بنیاد پر تو انسان میں ڈسپلن پیدا نہیں ہوتا۔ آخرت مرنے کے بعد حساب و کتاب کا بنیادی نظریہ انسان کی زندگی میں ڈسپلن لاتا ہے، منظم انداز میں زندگی بسر کرنے اور ذمہ داریوں کو ذمہ داری سمجھ کر امور زندگی کو گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، تو وہ یکسو ہو جائے کہ ایک تو میرے تمام اعمال کا حساب و کتاب ہوگا آخرت میں،
حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے۔ اس کائنات کا شہنشاہ مطلق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور اس پورے سسٹم کو چلانے کے لیے اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، انسانیت کی ہدایت اور نظم و ضبط کے لیے کتابیں نازل کی ہیں، دنیا میں اولو العزم پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں، آدمی میں تنظیم اس کے بغیر پیدا نہیں ہوتی کہ وہ انسانوں میں سے کسی انسان کو اپنا بڑا نہ مان لے، خواہ وہ ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، افسر اعلیٰ ہو، لیکن وہ تمام کے تمام نظم و نسق قائم کرنے والے خدا تعالیٰ جو شہنشاہ مطلق ہے اس کے نمائندے ہوں تو ٹھیک ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ سمجھتے ہوئے وہ اپنی زندگی کے تمام کاموں میں ایک ڈسپلن پیدا کرے، کیونکہ پوری کائنات بھی ایک ڈسپلن کے تحت چل رہی ہے۔ کبھی ایک لمحے کی آگے پیچھے سورج کی گردش نہیں ہوئی، کبھی چاند اپنے محور سے کبھی حرکت پذیر نہیں ہوا، ستارے اپنے جس محل وقوع پر گردش کر رہے ہیں اس میں کبھی انحراف نہیں ہوا۔ خود قرآن نے کہا کل فی فلک یسبحون، ہر ایک چاند ستارہ سورج اپنے اپنے مدار میں پوری ترتیب کے ساتھ گردش کر رہا ہے، اس میں کوئی بدنظمی نہیں ہے، کوئی ستارہ کہیں سے آ جائے کوئی کہیں سے آ جائے۔ اور اگر ایسا ہو تو اس فلکیاتی نظام میں ایسا ٹکراؤ ہو، ایسا تصادم ہو جیسا کہ اس کائنات کو فنا کرتے وقت ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب سورج چاند ستارے مٹیالے ہو جائیں گے، جہنم بھڑکا دی جائے گی، ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، ہر ایک کی کیمسٹری تبدیل کر دی جائے گی۔ لیکن جب تک یہ دنیا قائم ہے اس کی ہر چیز ایک ڈسپلن کے ساتھ، مقررہ وقت اور مقررہ لمحے میں ہی وہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اور جو سالانہ اس کی تبدیلی کا نظام ہے وہ ہزاروں سال سے ہے اور ہزاروں سال تک رہے گا جب تک اللہ کی مرضی ہو۔ جب ہر چیز ڈسپلن پر چل رہی ہے تو یہ حضرت انسان خواہشات کا قیدی کیوں ہے؟ اس کو بھی تو ایک نظام کے مطابق چلنا ہے۔ اسی لیے اس آیت مبارکہ میں کہا گیا فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کر مشرکین مکہ اور فرعونی قوموں کا تذکرہ کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ تمہاری دعوت قبول نہیں کرتے، آپ کا پیغام نہیں مانتے، اسلام کی مجموعی تعلیمات اور اس کے ڈسپلن کو تسلیم نہیں کرتے، تو فَاعْلَمْ، آپ علمی طور پر یہ خود جان لیں کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والے ہیں، یتبعون اہواءہم، یہ خواہشات کے پیروکار ہیں، یہ ڈسپلن میں آنا ہی نہیں چاہتے، یہ اسی اجتماعیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی تعلیمات میں رہی۔ موسیٰ علیہ السلام پر الکتاب تورات نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب قرآن نازل ہوا۔ یہ اس پوری نظم و ضبط کی تعلیم کو قبول نہیں کرنا چاہتے تو جان لیجئے کہ یتبعون اہواءہم، کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ خواہش میں اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ خواہش کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا اہواءہم،
ہوا خواہش، اور یہ خواہش جو ہوتی ہے یہ آدمی کو بلندی سے نیچے گرا دیتی ہے۔ انسان کا جو وقار، انسان کی جو سماحت اور بلندی نفس، اس کا اپنا جو مقام ہے وہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجے کا ہے، اشرف المخلوق۔ سورج باوجود طاقتور ہونے کے وہ ایک ڈسپلن میں چل رہا ہے، چاند مخلوقات میں ایک بڑی مخلوق، لیکن وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی وہ تمام چیزیں جو طے شدہ نظام کے تحت کام کر رہے ہیں، اللہ نے جس عنصر میں، جس مادے میں، جس معدن میں، جس نبات میں، جس حیوان میں جو خصوصیت، صلاحیت، استعداد رکھ دی ہے، وہ اس استعداد کے مطابق کام کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے ایک طے شدہ طریقہ کار، سنت اللہ اسے کہا، اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ آکسیجن ہی کی خصوصیت دے گی، وہ کبھی اس کے علاوہ انحراف۔ یورینیم نے جو کام اس کے ذمہ ہے وہ وہی کرنا جہاں بھی ہوگا، وہ ایران کے پاس ہو، امریکہ کے پاس ہو، روس کے پاس ہو، چین کے پاس ہو، جس کے پاس بھی ہوگا، پاکستان کے پاس، اس کو جب ایک خاص حد تک افزودہ کر دیا جائے گا تو ایک کام کرے گا، اس کا کام ہے فشن اور فیوژن، یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ کبھی نہیں بدلے گی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی اس سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ہر چیز طے شدہ بات ہے۔ تو انسان تو تمام مخلوقات میں سے بھی افضل ترین، اس کو تو بطریق اولیٰ اس کی عقل، اس کے شعور، اس کی استعداد، اس کی صلاحیت اس سے تقاضا کرتی ہے کہ اس کے ذمے جو کام لگے ان کو پورے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ قائم رکھے، اپنی انسانیت کو بحال رکھے، اپنی ملکیت کے شرف کو عزت دے، اپنی بہیمی ساخت جو ملکیت سے مل چکی ہے اس کے تخلیقی حسن کو برقرار رکھے۔ یہ تخلیقی حسن، یہ اس کی استعداد اور صلاحیت ڈسپلن کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کے لیے دین چاہیے، اور دین کہتے ہیں نظام کو، نظم کو، ضبط کو، ڈسپلن کو، کہ جو ہم کام کر رہے ہیں نتائج کے نقطۂ نظر سے ہر کام کا ایک نتیجہ نکلنا ہے، اچھا کام کریں گے تو اچھا نتیجہ، برا کام کریں گے تو برا نتیجہ۔ تو اس کی بہیمیت کا شرف، جسمانی ساخت کی عزت اس دین اسلام کو قبول کرنے میں ہے، اور اس کی ملکیت کا شرف، اس کے اندر جو روح ملکوتی موجود ہے اس کی عزت اس دین کی اتباع کرنے میں۔ اب یہ شرف سے گر کر جانور سے بھی پست ہو جائے، قرآن نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے، زیادہ بدتر۔ جانور بھی کسی نہ کسی قاعدہ قانون اور ضابطے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ جو جانور چارہ کھانے والے ہیں اس کے سامنے کتنا ہی بہترین عمدہ گوشت ڈال دیا جائے وہ کبھی منہ نہیں لگائے،
کیونکہ ان کی جسمانی ساخت کے ڈسپلن کے خلاف بات، ان کے جسم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جتنا مرضی خواہش خوبصورت ملمہ کاری سے آپ گوشت ڈال دیں، شیر جس کا کام ہی گوشت کھانا ہے یا بلی، اس کے سامنے پٹھے ڈال دو تو وہ کیا کھائے گا؟ اس کی طبیعت، اس کے سسٹم، جسمانی سسٹم کی خلاف ورزی ہے، اس لیے وہ اسے قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ تو جانور سے بدتر ہے کہ یہ کائنات کے نہ تو سسٹم کو سمجھ رہے ہیں، نہ اس سسٹم کو قبول کر کے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، خواہش میں مبتلا، پستی کی حالت میں چلے گئے، اور خواہشات میں جو پیچھے چلتے ہیں، آرزوؤں کے جو پیچھے لگتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہتا ہے، ایک تو بات آپ یہ سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر یہ آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے، آپ کے دین کی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ لوگ اپنی خواہشات کی اتباع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے، خواہش پرست، لذت کے قیدی ہے، خواہشات کے قیدی، چیز ملے جیسے چاہے مل جائے، کوئی ڈسپلن کی ضرورت نہیں، حرام کھائیں حلال کھائیں، اچھا کھائیں برا کھائیں، لذات میں منہمک، انما یتبعون اہواءہم۔ اور قرآن نے اگلی بات کہی کہ جو آدمی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اس سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ ومن اضل، کون اس سے زیادہ گمراہی کی حالت میں ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کرتا۔ خواہشات دیکھو دو طرح کے، اس بات کو یہاں اللہ نے واضح کر دیا، بغیر ہدم من اللہ کا، ایک خواہش ضرورت، انسانی جسم میں بھوک لگی ہوئی اور اس کو روٹی پانی پینے کی، کھانا کھانے کی خواہش ہے، یہ خواہش اگر اس نے پورا کی اللہ کی ہدایت کی روشنی میں، کیونکہ اللہ نے انسان کے لیے جو ڈسپلن بنایا ہے وہ یہ نہیں کہ اس کو بھوکا مارے، اس نے بھوک کو، پیاس کو ختم کرنے کا ایک ڈسپلن دیا ہے، ایک تو حلال ہو اور ایک طیب اور پاکیزہ ہو، کھائی جانے والی چیز خبیث نہ ہو، بدبودار نہ ہو، ایسی گندگی نہ ہو جو انسانی جسم میں جا کر زہر پھیلائے، مردار ہے، خنزیر کا گوشت ہے، شراب ہے، خواہشات، لیکن جسم انسانی کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو کہتے ہیں ایسی چیز جو خبیث ہے، یا اللہ نے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں کہا رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے یہ۔ تو طیب ہو اور پاکیزہ چیز ہے، حلال چیز لیکن سڑ گئی، حلال کھانا تھا بدبودار ہو گیا، تو ظاہر ہے اس لیے کہ چونکہ یہ حلال تھا کھا لینا چاہیے، بس پیٹ بھر لینا چاہیے، نہیں، یہ جسم میں جا کر فساد مچائے گا، خرابی پیدا کرے گا۔ تو ایک تو طیب، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان کا حق مار کر نہ ہو، حلال، آپ کی محنت و مشقت کا کمایا ہوا ہو، کسی پر ظلم و ستم لوٹ مار کر کے کسی سے روٹی چھینی نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا ہو، غیر اللہ کے نام پر اس کا ذبیحہ نہ ہو،
اللہ کے نام پر ہو وغیرہ وغیرہ، تو خواہش پوری کرنے کی اجازت ہے ڈسپلن کے اندر، اور یہ سادہ سا ڈسپلن ہے، وہ بھی تمہارے جسمانی فائدے کا۔ محض لذت اور خواہش شراب پینے کی ہے اور اس کے مضر اثرات کا بھی پتہ ہے، تو آپ اس ڈسپلن کو جو ہدی من اللہ ہے اس کو توڑا آپ نے۔ اللہ نے جو رہنمائی دی تھی، جو صحیح بات بیان کی تھی، اس کو آپ نے توڑ دیا۔ خنزیر کا گوشت پروٹین بہت ہے، سرد علاقوں میں جسم کی گرمائش کے لیے بڑا کام کرتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو جسم کے اندر بے حیائی اور جنسی خواہشات کی بھڑکن پیدا ہوتی ہے، وہ آدمی کے جسم کی حیوانیت کو مسخ کر دیتی ہے، اس لیے اس کو گند قرار دیا۔ گند کھا کر ہی جو نشہ ہوتا ہے، گندی شراب، گندا حرام گوشت کھانے کے بعد جو جنسی شہوت عروج پر پہنچتی ہے، تو نہ ماں نہ بہن نہ کوئی اور دیکھا، خواہش پوری کرنی۔ یہ جو فساد پیدا ہوا ہے، ڈسپلن ٹوٹا ہے، یہ خواہشات تمہارے لیے زہر ہے۔ رزق حلال ہے، عمدہ کھانا ہے، عمدہ پینا ہے، ٹھیک ہے پیو، کس نے منع کیا؟ ہدی من اللہ ہے، خواہش تو ٹھیک، لباس ہے اچھا لباس پہنو، باوقار رہو، لیکن اچھا لباس پہن کر دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھو، تو یہ وہ خواہش یا لذت ہے جو بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی ہدایت کے بغیر، اللہ نے جو رہنمائی دی اس کو نظر انداز کر کے، اس لباس پر، اس گاڑی پر، اس سواری پر تکبر اور غرور کرنا اور دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا، یہ بغیر ہدی من اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے کی سب سے بہترین سواری گھوڑا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے تین طرح کے، ایک سواری وہ ہے جو کسی نے سوار نے رکھی اس لیے کہ اس پر وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرے گا، اس نے گھوڑا اس لیے باندھا ہوا ہے، سواری اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دین کے غلبے کا کام کرے گا، سواری اس کام میں استعمال میں لائے گا، یہ اس کے لیے باعث برکت اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ دوسری سواری وہ ہے، گھوڑا وہ ہے جو انسان نے اپنی ضروریات کے لیے، تجارت کے سفر کے لیے اور سودا سلف لانے لے جانے کے لیے، اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے اس نے گھوڑا رکھا ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھوڑا بھی ستر ہے، یعنی اس کے جسم کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے مصیبتوں اور مشقتوں کے مقابلے میں ایک پردہ ہے کہ وہ دنیا کے کام سہولت سے سر انجام دے رہا، سواری کے بغیر پیدل آنا جانا، چیزوں کو ڈھونا مشکل، تو سواری سے آنے جانے میں اسے سہولت ہوتی ہے، تو اس کی جسم اور اس کی شخصیت، اس کی حفاظت کے لیے ایک پردہ ہے، ستر۔ اور ایک گھوڑا یا سواری وہ ہے کہ آدمی نے اس لیے گھوڑا باندھ رکھا، اس لیے بڑی اعلیٰ نسل کی گاڑی گھر میں رکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو چڑھائے، جی کہ دیکھو میں کتنی بڑی گاڑی والا ہوں، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے، تکبر اور غرور کرے، نمود و نمائش کا اظہار کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سواری ہوا وزرن، اس کے لیے یہ بوجھ ہے، یہ اس کے لیے بوجھ ہے، عذاب کا سبب ہے۔ تو خواہش تو ہے، لیکن ایک خواہش اللہ کے راستے کی ہے، ایک خواہش اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ہے، اور ایک خواہش دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے کی ہے۔ تو بغیر ہدی من اللہ
جو خواہش ہے وہ وزر ہے، اور جو ہدم من اللہ ہے وہ اگر دین کے غلبے کے لیے سواری استعمال ہو رہی ہے تو اجر ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ وہ گھوڑا اس کے لیے اجر کا باعث، اس لیے کوئی مجاہد جہاد کے اندر خود بھی اور اپنا گھوڑا بھی لے کر گیا اور اس کے ذریعے سے اس نے گھوڑے کو بھی استعمال کیا، ظاہر ہے گھڑ سوار جو ہے وہ دشمن کا زیادہ عمدہ اور اچھے طریقے سے کیا ہے مقابلہ کر لیتا ہے، تو اس لیے اس کو مال غنیمت میں حصہ بھی ڈبل ملے گا، ایک اس کے گھوڑے کا اور ایک اس کا، تو اجر ہے، دنیا کا اجر بھی ہے اور آخرت کا اجر بھی ہے، کیونکہ کام میں اس گھوڑے سے جہاد کے اس عمل کے اندر تیزی پیدا ہو گئی، زیادہ بہتر نتائج سامنے آئے۔ تو بغیر ہدم من اللہ جو خواہش ہے وہ جرم، وہ اس کے لیے مصیبت ہے۔ اور اگر ہم ہدم من اللہ یعنی اللہ کی ہدایات کا جائزہ لیں تو وہ دراصل خواہشات کو ڈسپلن میں لاتا ہے کہ کیا یہ واقعی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کسی چیز کے کھانے کی خواہش ہے تو جتنی بھوک ہے اتنا کھاؤ، اس کے بعد بند کر دو، اور اگر خواہش ہو کہ نہیں کھاتے ہی رہنا کیونکہ کھانا بہت لذیذ تھا، تو اس زیادہ کھانے کے نتیجے میں پیٹ بھی خراب ہوگا، مڑوڑ بھی اٹھیں گے اور تکلیف ہوگی وہ بھی اپنی جگہ پر، اور جو رزق حلال ضائع ہو کر بیت الخلاء کی نظر ہوگا یہ بھی خرابی پیدا ہوگی۔ ایک کھانے کو آپ کے پیٹ نے ضائع کر دیا، ضرورت تو کوئی پوری نہیں کی بلکہ ضرورت کے بجائے تباہی اتار دی، یہی حال پینے والی چیزوں کا۔ تو ہدم من اللہ، ہدایت ان کاموں کو ایک ڈسپلن میں لاتی ہے، خواہشات کو ایک قاعدے اور ضابطے میں رکھتی ہے۔ پھر ایک بہت اہم بات اللہ نے فرمائی کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ظالم ہو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ خواہش پرستی چاہے دوسروں کو حقیر سمجھنے کی، دوسروں کا مال لوٹنے کی، دوسروں پر ظلم کرنے کی، جتنی بھی ظلم کی قسمیں ہیں، ایسی ظالم قوم کو اللہ کبھی سیدھے راستے پر نہیں ڈالتا، ہدایت سے محروم ہوتی ہے۔ ظالم کا لفظ استعمال کیا، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا اپنے اصل مقام کے علاوہ کسی دوسرے مقام پر استعمال کرنا، دوسری جگہ پر رکھنا۔ عدل کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، ظلم کی ضد، کہ ہر چیز کو اس کی حقیقت، اس کی ضرورت کے تقاضوں کے مطابق اپنے اپنے مقام پر رکھنا، حقائق کے مطابق نظم و نسق قائم کرنا، ڈسپلن بنانا، یہ عدل ہے۔ اور جب چیزوں کا غلط استعمال ہو تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اس ظلم کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے لے کر انسان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی جو مخلوق کے ساتھ رشتہ اور تعلق ہے، گرد و پیش کے باروزی حقائق کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کے ساتھ عدل کا تعلق بھی ہے، ظلم کا تعلق بھی ہے۔ اللہ پاک نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ کائنات کا نظام ایک ذات باری تعالیٰ چلا رہی ہے، اس کے ساتھ کسی اور مخلوق کو اس نظام کے چلانے میں شریک ٹھہرانا یہ حقائق کے منافی ہے، یہ گویا کہ اللہ کے مقام اور شان کے بالکل خلاف ہے۔
اللہ کا جو مقام اور مرتبہ، جو عظمت اور جو اس کے اندر عزت و وقار موجود ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ تم اپنے ملک میں اپنے صدر کے علاوہ کوئی دوسرا صدر برابر میں بٹھا دو، وزیر اعظم جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کے علاوہ کسی اور کو چیف ایگزیکٹو ماننے لگو، تو کیا کوئی حکومت اور ریاست یہ برداشت کرتی ہے؟ حکم دینے والا ایک ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کمپنی کے کتنے سارے سی او ہو، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایک ہو، ڈین ایک ہوگا، وائس چانسلر ایک ہوگا، گورنر ایک ہوگا، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ایک ہوگا، صدر ایک ہوگا۔ اس کے بغیر سسٹم چل ہی نہیں سکتا۔ اور کائنات کے اس سسٹم کو ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی اور طاقت کو بھی شریک ٹھہرا دینا، یہ سب سے بڑا ظلم۔ اور اللہ پاک نے اس کو دوسری جگہ پر بھی واضح کر دیا کہ اگر اس کائنات میں بہت سارے خدا ہوتے، دو خدا ہوتے، تو دونوں آپس میں ٹکراتے رہتے، اقتدار اور حتمی اختیار، وہ آپس میں ٹکراتے ہیں دونوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو خدا ایک ہی ہے۔ تو ظلم کا تعلق ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت سے بھی ہے۔ اسی طرح ایک وقت میں ایک رسول ہے، ایک وقت میں کئی سارے رسول نہیں چل سکتے۔ جس زمانے میں اللہ نے جسے پیغمبر بنا کر رسول اور فرستادہ بنا کر بھیجا ہے وہ ایک ہی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہوں اور رسول ہوں اور ان کی بات بھی مانی جائے اور موسیٰ کی بات بھی مانی جائے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا جائے گا اپنے زمانے اور اپنے وقت کے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے نبی ہیں، داؤد اور سلیمان اپنے زمانے کے نبی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام تھے موسیٰ کو چھوڑ کر کسی اور نبی کی بھی بات ماننا شروع کر دو، ایسا نہیں ہوتا۔ جس زمانے میں عیسیٰ تھے تو عیسیٰ کے علاوہ کسی اور کو نبی مان لیا جائے، نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہودیوں نے عیسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کو ماننا شروع کر دیا، جی ہم بھی تو موسیٰ کو مانتے ہیں۔ یا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عیسائی عیسیٰ کو مانتے ہیں، یہودی موسیٰ کو مانتے ہیں۔ بھائی ان کی رسالت تو کبھی کی ختم ہو چکی، بھائی وہ اپنے اپنے زمانے کے گورنر تھے، اور کیا اس دنیا کے نظام میں سابقہ گورنر کے جاری کیے ہوئے فرامین چلیں گے؟ موجودہ جو گورنر ہوگا، موجودہ جو حکمران ہوگا، اتھارٹی اس کی چلے گی۔ یہ نہیں کہ جی میں تو پچھلے گورنر نے، پچھلی حکومت نے جو آرڈر جاری کیا تھا میں تو اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ تو دنیا میں تو آپ ریٹائر ہو جانے والے صدور، وزیر اعظم، گورنرز، وائس چانسلرز ان کی پابندی نہیں کرتے، تو یہاں کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ آخری نبی آنے کے بعد گزشتہ انبیاء جو ہیں ان کے احکامات اور ان کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں، عیسائیت پر عمل ہو رہا ہے، ہاں جی موسیٰ علیہ السلام کی تورات پر عمل ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کامن سینس کی بات ہے کہ جو حاضر موجود افسر اعلیٰ ہے اس کی حکم کی آپ کو پابندی کرنی ہے، اور اس دور کا آخری افسر اعلیٰ رسول اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کو مانا جائے گا تو یہ ظلم ہے۔ جیسے گزشتہ حکومتوں کو ماننے والا ظالم قرار پائے گا اس حکومت کو، جی ایسے ہی جو گزشتہ انبیاء کو ماننے والا اور ان کی تعلیمات کا اپنے آپ کو پاسدار سمجھتا ہے وہ ظالم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت کا رسول، انہوں نے جو ہدی من اللہ،
اللہ کی طرف سے جو ہدایت جاری ہوئی، ایک ڈسپلن جاری کیا اور قیامت تک کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے جاری کر دیا۔ اب اس ہدایت کے مطابق سسٹم کا بنانا ضروری، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے علی الرغم کسی اور ہدایت موسوی، عیسوی یا خود ساختہ اپنی گھڑی ہوئی ان کے مطابق اپنی قوم کی ترقی کی خواہشات سوچتا پھر رہا ہے، تمنائیں اور آرزویں پالتا رہا، تو اس کو کبھی سیدھے راستے کی ہدایت نہیں ملے گی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ڈسپلن توڑنے والوں، حقائق کے منافی خواہشات پالنے والوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دے۔ اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور خاص طور پر اس کا وہ ماڈل جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا کہ قوم کیسے بنتی ہے، قومی تعمیر و تشکیل ہدی من اللہ، اللہ کی ہدایت کے مطابق وہ کیسے تشکیل پذیر ہوتی ہے، اس کے ضابطے کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق عقائد کا پورا نظام، اللہ، اس کے فرشتے، اس کے رسول، اس کی کتابیں اور اس دن کے بعد آخرت کے دن کے تصورات کے بنیادی امور طے کر دیے ہدی من اللہ، ان کو تسلیم کریں۔ اسی طرح عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، اس کا ایک ڈسپلن قائم کر دیا، ایسے وضو ہوگا، ایسے طہارت ہوگی، ایسے نماز پڑھی جائے گی، ایسے روزہ رکھا جائے گا، ایسے زکوٰۃ دی جائے گی، اس سسٹم کے تحت حج کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ امور نظام دے دیا، نظام عبادات۔ اسی طریقے سے نظام ارتفاقات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات کو ایک ڈسپلن میں لانے کا ایک پورا طریقہ وضع کر دیا، مرد اور عورت کی خواہش کو پورا کرنے کا، ہوا کو پورا کرنے کا ایک نکاح کا باقاعدہ طریقہ کار، اولاد کو پالنے کا، گھر کو بنانے کا، گھر کو چلانے کا ایک پورا نظام دے دیا، جس کو تدبیر المنزل، گھریلو نظام کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ملک اور قوم کی سیاست کا، سیاست المدینہ، اس کا ایک نظام متعین کر دیا، سسٹم بنا دیا، اس کے بنیادی اساسی اصول وضع کر دیے کہ حکومتوں کے بنیادی کام کیا ہیں، انہوں نے کس چیز کو ریگولیٹ کرنا ہے، امن و امان کو، معاشی خوشحالی کو، اطمینان کو، جان مال عزت آبرو کے تحفظ کرنے کو، وغیرہ وغیرہ۔ اور چونکہ سیاست کا تعلق معروضی حقائق کے ساتھ، تو اپنے دور کے پیداواری رشتوں کے تناظر میں ان امور کی بنیاد پر سیاست المدینہ قائم کی جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شہر کے تمام باسی نمبر 1 آزاد ہو۔ آزادی سیاست المدینہ کی بنیاد ہے، سیاست نبوی کی۔ عدل، کہ جو ریاست میں موجود لوگ ہیں ان کے درمیان سوشل کانٹیکٹ عادلانہ اصول پر قائم ہے۔ تمام شہریوں کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ پر مبنی حکومتی نظام، اور تمام شہریوں کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے معاشی اطمینان بخش نظام، یہ سیاست المدینہ۔ قوم کی ترقی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بین الاقوامی سیاست، قوموں کے درمیان تعلقات اور ان کے درمیان روابط،
اس کے اصول اور ضابطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی امور کی اساس پر کہ تمام اقوام کی آزادی کو باقی تمام اقوام تسلیم کریں، کوئی قوم کسی دوسری قوم کو اپنا غلام نہ بنائے، نہ سمجھے، ورنہ تو یہ ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، دنیا کی وہ اقوام جو اپنے اپنے خطے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کوئی قوم ان کے اوپر اپنا تسلط حاصل نہ کرے۔ اور پھر قوم کی وضاحت بھی کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جزیرۃ العرب ایک قوم، ہر قوم کسی دھرتی پر موجود ہوتی ہے، اور ہر دھرتی کا ایک حقیقت پر مبنی جغرافیہ ہوتا ہے، اس کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی۔ جزیرۃ العرب جو 3 طرف سے سمندر اور پانی سے گھرا ہوا ہے، اور ایک طرف وہ شام کے پہاڑ ہے جس کو عرب لوگ بہت کم کراس کرتے ہیں صحرائے عرب کے بعد، تو یہ جزیرۃ العرب ایک قوم، بلاد الشام مشرق وسطیٰ ایک قوم جس میں فلسطین، بیت المقدس، وادی سینا، اردن، یہ پورا علاقہ قسطنطنیہ کے پہاڑوں تک، یورپ تک ایک قوم، پورا افریقہ ایک قوم، پورا فارس اور ایران ایک قوم، پورا بر عظیم پاک و ہند، اس کا فطری جغرافیہ کوہ ہمالیہ سے لے کر بحیرہ عرب تک، بحر ہند تک، یہ پورا کا پورا علاقہ قدرتی جغرافیہ، اور ان تمام جغرافیائی خطوں کا پانی، آسمان، سورج، چاند، ستارے، اپنے اپنی آب و ہوا، اور اس کی بنیاد پر ان کے اجسام کی ساخت، یہ قوم ہے۔ تو قوم عرب ہے، قوم ہند ہے، قوم فارس ہے، قوم شام ہے، قوم افریقہ ہے، قوم یورپ ہے، وغیرہ وغیرہ اقوام۔ ان قوموں کی آزادی اور خود مختاری، ان کے داخلی نظام میں عدل، ان کا سوشل کانٹریکٹ، آئین اور قانون، امن و امان کی سیاست، اور معاشی خوشحالی یعنی وسائل معاش کی منصفانہ تقسیم، یہ وہ بنیادی دائرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا اور تعلیم و تربیت کی۔ یہ خلائی بات نہیں ہے، خواہش وہ ہوتی ہے، بسا اوقات تمنا وہ ہوتی ہے جس کا گرد و پیش کے حقائق سے کوئی تعلق نہیں، زمینی حقائق سے متصادم ہوتی ہے۔ رات کو سوتے ہوئے خواہش جاگ گئی کہ فلانی چیز کھانی ہے، وہ چیز نہ موجود ہے، نہ رابطہ ہے، نہ تعلق ہے، نہ بازار میں بنتی ہے، تو خواہش کا کیا ہے؟ خواہش تو کوئی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ حقائق کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، تو قومیں بنتی ہیں زمینی حقائق کی بنیاد پر۔ اسی لیے کوئی قوم بغیر کسی سرزمین کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ ریاستی ڈھانچہ، قومی نظام، اس کے لیے پہلے ایک زمین اور جغرافیائی محل وقوع چاہیے، اس میں ایک نسل چاہیے، انسانی آبادی، اس نسل کو مربوط کرنے کا ایک علمی، سیاسی، معاشی نظام چاہیے، تب قوم بنتی ہے۔ ایسے تصورات، ایسے خیالات جو بغیر کسی سرزمین کے کسی بھی عنوان سے قائم کیے جائیں، آزادی، ترقی، اسلام، جمہوریت، بغیر کسی سرزمین کے، بغیر کسی محل وقوع کے،
یہ خواہش ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں۔ ان کے بارے میں جان لو، کیونکہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ آپ کی بات کسی ملک اور ریاست اور قوم کے بننے کے اس نظریے کو نہیں قبول کرتے تو فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو جان لو کہ یہ اپنی خواہشات کی بات کر رہے ہیں، تمناؤں کی بات کر رہے ہیں، آرزوئیں ہیں ان کی۔ یہ ظالم ہیں اور ان ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، راستہ نہیں دکھاتا جب تک وہ حقیقت پسند نہیں بنے گا۔ دنیا میں آج سے 300 سال پہلے تک ایسا کوئی تصور نہ یورپ میں تھا، نہ افریقہ میں تھا، نہ ایشیا میں تھا کہ زمین موجود نہیں اور قوم اور اس کی بادشاہت اور اس کی ریاست موجود ہو، ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ زمین ہوتی تھی، اس پر ایک نسل آباد ہوتی تھی، وہ نسل اپنے لیے اچھا برا بھلا جو بھی نظام ہے وہ قائم رکھتی تھی۔ پورا ہندوستان دیکھ لو، پورا فارس اور ایران دیکھ لو، چین دیکھ لو، عرب دیکھ لو، حتیٰ کہ یورپ دیکھ لو، سرزمین مانتے تھے۔ فرانس اور برطانیہ کی جو قدیم بادشاہتیں ہیں وہ کسی سرزمین میں تھی نا، خلا میں تو نہیں تھی۔ لیکن جب سے یہ یورپین بھیڑیوں نے دنیا پر قبضہ کیا تو ایسے تصورات دماغوں میں ڈال دیے کہ بغیر کسی سرزمین کے ریاست، بادشاہت، امامت، حکومت، خاص طور پر جب خلافت عثمانیہ کے حصے ٹکڑے کر کے اپنے اپنے مفادات کے مطابق قوموں کو کاٹا، تقسیم کیا گیا، چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے گئے، تو پوری عرب قوم کی ایک شناخت کو ختم کر کے جب آپ اس کے 14 ملک بنا دیں اور ملکوں کے درمیان لڑائی پیدا کرا دیں اپنے مفادات کے لیے، تو سوال پیدا ہوگا یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، 14 کے 14 ملک مسلمان۔ تو اسلام ایک نظریے، ایک نظام کے تحت کیا یہ تقسیم کا عمل جو ہے اسے قبول کرتا ہے یا وحدت پیدا کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسلام ایک رومانوی چیز ہے۔ تو اب آپ کے ہاں رومانوی شاعر پیدا کر دیے، رومانوی نظریے پیدا کیے گئے، یعنی عملی نظام کے بغیر تصوراتی اسلام پیدا کر دیا جو خواہشات پر مبنی، خواہشات پر مبنی، عبادت کی خواہش، وہ عبادات جو جڑی ہوئی تھی ریاست کے ساتھ، سرزمین کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، ان عبادات کو اس جگہ سے کاٹ کر ایک تصوراتی عبادت بنا کر رکھ دیا تو وہ ایک خواہش بن کر رہ گئی۔ بھائی نماز کا ایک نظام بنایا کہ وہ ایک محلے، ایک علاقے میں رہنے والے لوگ مسجد الحی، ایک امام الحی، حی کہتے ہیں محلے کو، ہاں مکہ میں جائے تو وہاں حی الجہاد، ابھی بھی بورڈ لگا ہوا تھا، جہاد کا محلہ، تو وہ ایک محلے کے تمام لوگ ایک مسجد میں جہاں ایک امام کا تقرر کیا ہوا ہو، محلے والوں نے کیا ہو یا حکومت نے کیا ہو، اس کے پیچھے اپنی اجتماعیت قائم کریں گے۔ جب نماز کو اس اجتماعیت سے کاٹ دیا اور ہر ایک کو آزاد کر دیا اپنی اپنی نماز جب مرضی پڑھ لو، تمہاری نماز ہوگی، اس کی روح ختم ہوگی، وہ خواہش بن گئی۔ اسی طرح ایک شہر میں 7 دن کے بعد جمعے کا نظام، وہ حکمران بڑھائے، خطبہ دے، اجتماعیت قائم کرے، دین اسلام کے غلبے کی تعلیمات واضح کرے،
سب کی اجتماعیت قائم کرے پورا شہر۔ پھر سالانہ اجتماع تھا عید کا، پورا شہر ایک میدان میں، شہر کے حاکم یا جو بھی سب سے بڑا افسر اس علاقے میں رہتا ہے وہ آ کر عوام کا سامنا کرے اور خطبہ دے، سالانہ کارکردگی بتلائے اور اگلے سال کی پلاننگ بتلائے۔ ہر محلے کی چھوٹی سی مسجد کے اندر 2 صفحے نمازیوں کی عید پڑھائی جا رہی۔ پچھلے دنوں کسی نے مجھے واٹس ایپ میسج بھیجا کہ جی یہ تو ہاں جی شہر سے باہر میدان میں عید ہونی چاہیے، یہ مسجدوں میں عید جائز ہے۔ میں نے کہا بھائی باہر کے لیے حاکم اعلیٰ بھی ضروری ہے، جہاں یہ شرط ہے کہ میدان میں جا کر پڑھی جائے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اس اجتماع عام میں اگر وہ ضلعی صدر مقام ہے تو ڈی سی صاحب عید پڑھائے، وہاں کا جو ناظم ہے وہ پڑھائے، اور اگر صوبائی دارالحکومت ہے تو گورنر صاحب پڑھائیں۔ تو بھائی جو روح تھی عبادت جس مقصد کے لیے تھی، حج کا نظام امیر حج کے ذمے ہے، روزے کا نظام ایک اجتماعیت کا تقاضا کرتا ہے، تو اب یہ خواہشات بن گئی بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی ہدایت کے بغیر۔ اس لیے ہر چھوٹی سی چھوٹی مسجد جمعہ بھی پڑھا رہی ہے، عید بھی پڑھا رہی ہے بغیر ہدی من اللہ۔ یہ تو صرف غلامی کے زمانے میں جب انگریز سامراج کا تسلط تھا، علماء نے جمعے کی عادت برقرار رکھنے کے لیے، عید کی عادت برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے یہ جمعے شروع کیے تھے، اور اس زمانے میں بھی یہ جمعے جامع مسجد میں ہوتے تھے، ہر محلے میں نہیں ہوتے تھے۔ شہر کے اندر ایک جامع مسجد، سب لوگ وہیں پڑھیں گے، یہ نہیں کہ ہر آدمی اپنے محلے میں جو پڑھ رہا ہے۔ جو شہر کا قاضی یا شاہی امام قدیم زمانے سے، دلی کا شاہی امام وہ جمعہ پڑھا، تو جمعے کی اجتماعیت تو اس لیے رکھی گئی تھی، تو وہ خواہشات بن کر رہ گئی بغیر ہدی من اللہ۔ اسی طریقے سے حج کا امیر الحج جسے بھی بنا دیا گیا تو وہ کام کرائے، انفرادی بات نہیں، تو ہر چیز کا ایک ڈسپلن بنایا۔ تو قوم کی جو سیاست ہے خاص طور پر وہ یکجہتی ہے، پورا جزیرۃ العرب اپنی قومی شناخت پیدا کرے، اپنے مفاد کو سامنے رکھے، آزادی حاصل کرے، کسی سامراجی طاغوتی قوت کا اعلی کار نہ ہو، اور اگر وہ ہے تو ظالم، اور ایسی ظالم قوم کو اللہ کبھی ہدایت سیدھا راستہ کبھی نہیں دکھائے گا۔ یہ 14 ملک آپس میں لڑتے رہیں گے، ان کا سیدھا راستہ کہاں سے مل گیا؟ ہدی من اللہ تو تھا کہ پوری عرب قوم اپنی عرب اجتماعیت کو مل کر اپنی آزادی اور حریت کی حفاظت کرتے، اس کے مطابق کردار ادا کرتے۔ پوری بر عظیم پاک و ہند کی اقوام مل کر اپنی آزادی کی حفاظت کرتے۔ پورا بر عظیم پاک و ہند جس کا ایک جغرافیہ 7 ملکوں میں تقسیم کر کے ایک ڈھیلی ڈھالی ساگ جس کا کبھی آج کل اجلاس بھی نہیں ہوا، نہ کوئی ڈائیلاگ، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے والی نسلیں، وہ نسل وہاں بھی یہاں بھی، مسلمان یہاں بھی وہاں بھی، تقسیم در تقسیم۔ تو قومیں ایسی قومیں ظالم ہیں جو خواہشات کے پیچھے چلتے، خواہش ہے نا، آرزو ہے، تمنا ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ جنوبی ایشیا، یہ پورا فارس اور ایران کا علاقہ، پورا جزیرۃ العرب، بنگال سے چلیے اور مراکش تک چلے جائیں، مسلم خطہ، آپ حج کرنے کے لیے زمینی راستے سے مکہ نہیں پہنچ سکتے، عالمی کمپنیوں کے مفادات کے تحت یا پانی کے
جہاز سے کسی زمانے میں آپ کو سفر کرایا گیا اور یا جہاز میں بیٹھ کر 12 15 بلکہ اب تو 35-40 لاکھ کے حج پیکج سرمایہ دارانہ اصول پر، لوٹ مار کے اصول پر، جو ایک سادہ کام تھا، یہاں سے چند ہزار روپے بائی روڈ، دنیا میں جو موٹر ویز بن چکی ہیں، کتنا فاصلہ ہے یہاں سے مکہ تک براستہ ایران اور عراق اور سعودی عرب، 2 دن کا 3 دن کا سفر ہوگا۔ ایک جگہ کو تقسیم کر کے، توڑ پھوڑ کر کے مفادات سامراج اٹھاتا ہے۔ IMF کی اجازت کے بغیر آپ بجٹ نہیں بنا سکتے۔ ایران کے اوپر پابندیاں، عراق کے اوپر امریکی سامراج کا تسلط، سعودی عرب کے اوپر امریکہ کا تسلط، تو اپنے اپنے مفادات کے لیے ان خطوں کو بانٹ کر یورپین بھیڑیے اس خطے پر ظلم کر رہے ہوں اور ہم نے وہ ظلم قبول کیا ہو، خواہشات کی بنیاد پر، تیل کی دولت کے نام پر عیاشیاں اور مفادات اور خواہشات کے اسیر، ان کے درمیان معاشی تجارت۔ بھائی دیکھو، انگریز برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں کلکتہ سے لندن بس چلتی تھی، زمینی راستے سے، اس پورے خطے میں کلکتہ سے دلی، دلی سے لاہور، لاہور سے راولپنڈی، پشاور، تہران اور بغداد، اور ادھر سے وسطی ایشیائی ریاستوں میں سے ہوتی ہوئی لندن پہنچتی، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی اتنی دور تک کہاں لندن اور کہاں کلکتہ، بس سفر کر رہی ہے، گورے سفر کر رہے ہیں، سیاحت ہو رہی ہے۔ وہ جن کے خطے ملے ہوئے ہیں، سرحدیں پاس پاس ہیں، چند گھنٹوں کا سفر ہے، وہ آپس میں نہیں مل سکتے، وہ سرحد پار نہیں کر سکتے۔ بنگلہ دیش کا حاجی یا ہندوستان کا حاجی یہاں سے گزر کر، ایران سے گزر کر، عراق سے گزر کر سعودی عرب نہیں پہنچ سکتا۔ پاکستان کا حاجی ایران اور عراق سے گزر کر نہیں جا سکتا۔ عجیب تماشا نہیں؟ یہ ہے یتبعون اہواءہم۔ خواہشات صرف محدود نہیں ہوتی، خواہشات کا تعلق سیاسیات سے بھی ہے، معاشیات سے بھی ہے، سماجیات سے بھی ہے، معاہدات سے بھی ہے۔ اہواءہم، تو قرآن نے کہا نبی کے ماننے والوں، جب نبی سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں، آپ کی دین کی تعلیمات کو تسلیم نہ کریں، تو فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ اچھی طرح جان لیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ خواہش پرست، یہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اور جو آدمی اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والا ہو، اس سے زیادہ گمراہ کوئی آدمی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی سیاسی گمراہی ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی معاشی گمراہی ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی سماجی گمراہی ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی عبادتی گمراہی ہو سکتی ہے، عقیدے کی گمراہی ہو سکتی ہے۔ تمام گمراہیاں شامل ہیں نا۔ خواہشات تو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں، بلکہ سیاسی، معاشی، سماجی خواہشات زیادہ بدتر ہوتی ہیں انفرادی خواہشات کے مقابلے میں۔ انفرادی خواہش تو زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کی ہوگی، کوئی جنسی اس کی ہوگی، لیکن یہ جو سیاسی خرابی ہے یہ پورے سماج کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ سیاسی خرابی 25 کروڑ لوگوں کے مستقبل کو تباہ کرتی ہے۔ معاشی خرابی 25 کروڑ لوگوں کو IMF کا غلام بناتی ہے۔ سماجی خرابی پورے 25 کروڑ لوگوں کا آئینی، سماجی، عمرانی ڈھانچہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ تو علمی طور پر
معاشروں کے تجزیہ کرنے کا ضابطہ قرآن حکیم نے بیان کر دیا، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، جان لو۔ اور علم، شعور، فہم سب سے بڑی نعمت، اس لیے اس صورت میں، اس آیت میں اللہ نے علم و شعور کے دروازے کھولے ہیں کہ خواہش پرستوں، انفرادی مفادات والوں اور حقائق کو تسلیم کرنے والوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ اب آیات کو صرف عقیدے پر فٹ کر کے، کچھ انفرادی اعمال پر فٹ کر کے گزر جاتے ہیں، اس کے سیاسی تقاضے، بھائی پیچھے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جدوجہد سیاسی بھی ہے نا، غلامی سے نجات دلانے کے لیے پیچھے تذکرہ کیا جا رہا ہے، سیاسی بات۔ اس پورے سے ربط تبھی جڑے گا کہ جب اس کا سیاسی اور معاشی تناظر میں جائزہ لیا جائے۔ آج وہ وقت آ چکا ہے اس ایران امریکہ جنگ کے بعد کہ اس خطے کی قومیں، یہاں کے حکمران طبقے اپنی خواہشات کو پس پوش ڈالیں، اور جو نظم و ضبط قوموں کی تعمیر و تشکیل کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جب آپ ان پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کی اساس پر اپنے اپنے خطے کے قومی تقاضوں کو سمجھ کر، اپنے اپنے اقوام کو اپنے ساتھ لے کر اپنی اجتماعیت قائم کرنے کی ضرورت۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کو کلمہ پڑھا کر ہی آپ کام کریں گے۔ آج اگر ہزاروں یہودیوں کو ایران نے اپنے اندر سمو لیا، ہزاروں سنیوں کو اپنے ساتھ سمو کر ایک قومی طاقت اور قوت پیدا کر لی کہ ہندوستان کی، بر عظیم پاک و ہند کی یہ تمام اقوام اپنی اپنی انفرادیت برقرار رکھتے ہوئے اپنی اجتماعیت کیوں نہیں قائم کر سکتے؟ یہ ڈسپلن سکھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس ڈسپلن کا صرف یہی نہیں، 1000 سال مسلمان نے اس پورے بر عظیم پاک و ہند پہ اسی ڈسپلن کے ساتھ حکومت کی، اور صرف حکمرانوں ہی نہیں، یہاں کے اولیاء اللہ نے، یہاں کے صوفیاء نے، یہاں کے علماء ربانیین نے، یہاں کے داتا گنج بخش نے، یہاں معین الدین اجمیری نے، بہاء الدین زکریا ملتانی نے، بابا فرید گنج شکر نے، اس خطے کے تمام اولیاء اللہ نے اس ڈسپلن کو قبول کیا تھا کہ اس جغرافیائی محل وقوع میں موجود تمام انسانوں کی اجتماعیت کی بنیاد پر قومی آزادی، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی اس خطے کا ہریجن ہو، کوئی بھی ہو، انسان اس قوم کا، پھر اس قوم کی تہذیب، چاہے سنسکرت میں ہو، ناگری میں ہو، سندھی میں ہو، پنجابی میں ہو، بنگالی میں ہو، مراٹھی میں ہو، ان تمام کی اجتماعیت پورے 1000 سال تک یہاں قائم رکھے۔ یہ قومی وحدت، یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ صرف حکمرانوں نے اپنے مفادات کے لیے ہندوستان کو جوڑ کر رکھا۔ تمام اولیاء اللہ، علماء ربانیین، محدثین، مفسرین، فقہاء، مفتیان، اس خطے کے تمام شیخ الاسلام، تمام نے اس ڈسپلن کو قبول کیا، اور یہی ڈسپلن 1400 سال تک پورے عرب میں، عرب کے تمام، یمن سے لے کر بیت المقدس تک، پورا بلاد الشام اور بلاد عرب میں حکمرانوں نے بھی، علماء نے بھی، فقہاء نے بھی، محدثین نے بھی، علماء حرمین شریفین نے 1400 سال تک اس کو برقرار رکھا۔ یہی حال پورے افریقہ میں، یہی حال یورپ کے جن جن خطوں پر مسلمانوں کی حکومت رہی، اندلس ہو یا قسطنطنیہ ہو، ہر جگہ۔ تو جو ڈسپلن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، جو نظام 1200 سالہ دور میں قوموں کی تعمیر و تشکیل کا رہا، اس کے علی الرغم یہ بندر کی بانٹ کی بنیاد پر
تقسیم در تقسیم کا عمل، یتبعون اہواءہم، یہ پہلی خواہش یورپین بھیڑیوں کی تھی، اور پھر اس خواہشات کو تکمیل تک پہنچانے والے اس بر عظیم پاک و ہند کی تمام وہ ذمہ دار پارٹیاں جنہوں نے تقسیم قبول کی، جنہوں نے عربوں کی تقسیم قبول کی، جنہوں نے کیا ہے افریقہ کی تقسیم قبول کی، جنہوں نے پوری دنیا میں انتشار پھیلا کر اور اس کی بدماشی دنیا بھر میں پہلے برطانیہ اور پھر امریکہ نے کی، خود 50 ریاستیں اکٹھی کر کے ایک طاقت بنائی، اور یہاں کی وہ تمام جو ایک ایک طاقتیں تھیں ان کو حصے بکھرے کر کے ان کی سوسائٹی توڑ پھوڑ کر ختم کر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ قوم کو، پوری قوم کو جو اس ظلم کو قبول کرنے والی ہوں ان کو کبھی سیدھے راستے پر نہیں لاتا، خواہشات کے طرف، آرزوؤں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مفاد کو آگے لانے کے لیے پوری قوم کو گروی رکھ دو، قرضوں پر قرضے، تو ملک یرغمال میں جب بنا دیا جائے، دوسروں کا اعلی کار بن جائے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے لگا رہے، IMF کی خواہش، ورلڈ بینک کی خواہش، قرض دینے والوں کی خواہش، IMF کیا، اس کے پیچھے جو ممالک قرضہ دینے والے ہیں اصل تو وہ ان کا دباؤ ہے، ان کے دباؤ پر آپ ایک حرکت کر رہے ہیں، تو خواہشات کی پیرو، انما یتبعون اہواءہم۔ تو قرآن نے ایک علم دیا ہے، ایک سچے مسلمان کو یہ علم حاصل کرنا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو علم و شعور، فہم حاصل کرنا اور اس کے مطابق اپنی رائے بنانا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، اپنے شعور کو بلند کرنے، دین اسلام کے مکمل نظام کو سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔